اسلام میں حرام ہے آتمہتیا، ہمیشہ جہنم کی آگ میں کیوں جلے گا خودکشی کرنے والا؟ تو دوستو اس سوال کا جواب ہے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بھی ذکر ہے۔ دوستو آپ لوگوں کو ہم بتاتے چلے کہ پاکستان کے مشہور اسلامک اسکالر مولانا طارق جمیل کے 30 سال کے بیٹے عاصم جمیل نے اتوار کو پاکستان کے پنجاب پرانت میں خودکشی کر لی۔ ملتان کے ریجنل پولیس آفیسر سہیل چودھری نے بتایا کہ طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل نے جم میں ایکسرسائز کے دوران گارڈ سے پستول چھین کر خود کو ماری گولی۔ وہ پہلے سے تناؤ میں تھا۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی اس آتم ہتیا نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ایسا اس لیے کہ اسلام میں آتم ہتیا کو حرام بتایا گیا ہے، جس کا اثر یہ ہے کہ پوری دنیا میں آتم ہتیا کرنے والوں میں مسلمانوں کی تعداد دوسرے مذہبوں کے ماننے والوں کے مقابلے میں کافی زیادہ کم ہے، یعنی بہت ہی کم ہے۔ طارق جمیل کے بیٹے کی خودکشی کے بارے میں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر کار اتنے بڑے عالم دین کے گھر میں ان کا خود کا لڑکا کسی بات کو لے کر ڈپریشن میں آ گیا تھا، جس سے اسے آتم ہتیا جیسا حرام قدم اٹھانا پڑا۔ اب دوستو جب یہ بات سامنے آئی تو لوگوں نے طرح طرح کے سوال کھڑے کرنے شروع کر دیے۔ لوگوں کا سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس کا ایمان درست نہیں تھا؟ کیا اسے کسی مشکل حال کے لیے اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ جبکہ اسلام میں نا امیدی کو ہی کفر یعنی بڑا گناہ بتایا گیا ہے، جس نا امیدی سے یہ ڈپریشن اور مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ غور طلب ہے کہ اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں مانا جاتا ہے کہ انسان کا اپنا جسم اور اس کی زندگی اس کی اپنی نہیں بلکہ یہ اللہ کی دی گئی امانت ہے، جس کی ہر حال میں اسے حفاظت کرنی ہے۔ باقی نعمتوں کی طرح زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ کسی انسان کو ایک بار ملتی ہے، اس میں اسے اپنے رب کو راضی کر واپس اس کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی زندگی اور اپنے جسم کی حفاظت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کسی بھی شخص کو اپنی جان لینے کا ہرگز حق نہیں دیتا ہے، یعنی جب انسان اپنے جان کا مالک ہی نہیں تو پھر وہ اپنی جان لینے کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ دوستو جس طرح سے اسلام میں کسی انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے، اسی طرح سے اپنی زندگی کو ختم کرنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس بارے میں قرآن میں ذکر ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور صاحبان احسان بنو، بے شک اللہ احسان والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن کے پارہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ کہا ہے کہ اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو کوئی بھی ظلم سے ایسا کرے گا ہم اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ دوستو قرآن کے علاوہ حدیث میں بھی خودکشی کے تعلق سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ حدیث شریف بخاری کی یہ الفاظ ہے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے بتایا کہ جسم کے تمام انگوں کا تم پر حق ہے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی جیسی بھیانک اور حرام چیز کو یہ کہہ کر دردناک عذاب کے قابل بتایا ہے کہ وہ دوزخ میں آئے گا، ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا، یعنی ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں مشکلیں، نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ کئی بار اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈال کر اس کے ایمان کا امتحان، وہ اسے کسی بڑے کام اور ذمہ داری کے لیے تیار کرتا ہے، اسے وقت اور حالات سے لڑنا سکھاتا ہے، اسے مضبوط بناتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی مشکل سے ڈر کر ہمت اور امیدوں کا دامن چھوڑ کر خودکشی کر لیتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ خدا کی دی ہوئی زندگی کو ٹھکرانے جیسا عمل ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ایمان والوں کو خودکشی جیسا حرام کام کرنے سے دور رہنا چاہیے۔ لوگوں کو ہر حال میں اللہ سے ہی امید رکھنی چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ دوستو جب آپ ہماری ویڈیو کو یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ تو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، یہ بالکل فری ہے، لیکن یہ کام اگر آپ کرتے ہیں تو ہمیں سپورٹ مل جائے گا۔ وہ یہ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، کیونکہ جب بیل آئیکن کو دبائیں گے تو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ تو پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔